السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نماز اور نماز کے اندر کی دعائیں کتنی ہمیں یاد ہے، اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری نماز کتنے وقت میں مکمل ہو رہی ہے۔ جن نمازوں میں دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور جن نمازوں میں جلد بازی ہو اور دعائیں یاد نہ ہو نماز پڑھنے والے کو، تو نماز جو ہے وہ چند ہی منٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ 2 رکعت والی نماز 3 منٹ میں مکمل ہو گئی، یا پھر 2 رکعت والی نماز 2 ہی منٹ میں مکمل ہو گئی۔ یعنی اتنا بندہ جو ہے اس کو آہستہ سے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے نماز میں پڑھی جانے والی ساری دعائیں انشاءاللہ العزیز آپ تک پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نماز ایک بہت ہی بہترین تحفہ ہے جو کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں ڈائریکٹلی شروع کرتا ہوں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ثنا یعنی اللہ کی تعریف، جس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے۔ نماز کی ابتدا اس دعا سے ہے، اور بھی ایک دعا ہے جو کہ بڑی ہے، لیکن یہ دعا مشہور بھی ہے اور بہت سارے لوگ اسی دعا کو پڑھتے ہیں، تو میں وہی دعا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو آپ رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ یہ دعا آپ جیسے ہی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہو ناف کے اوپر، تو اسی وقت اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی اسی یوٹیوب چینل پر عن قریب بیان ہوگا۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک اٹھا کر جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ یا پھر انفرادی نماز میں جیسے ہی باندھ لیا، تو آپ کو اسی وقت سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ وتعالی جدک بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں، جلدی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہو گئی آپ کی سورۃ الفاتحہ مکمل۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین بھی کہنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہو، کوشش کرے کہ نئی نئی صورتیں روزانہ پڑھے، وہی 10 صورتوں میں 5 صورتوں میں نہ اٹکے رہے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے 3 آیتیں قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ رکوع کرنا چاہے تو رکوع کر سکتا ہے۔ 3 آیتوں کے بقدر ہمیں نماز میں کم از کم پڑھنا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، الا یہ کہ اگر امام ہو تو مقتدیوں کا خیال رکھے، اور انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو وقت کا خیال رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ ایسے وقت میں داخل ہو گئے جہاں پہ نماز قضا ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثلا کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت انفرادی میں، اور اتنی طویل اس نے نماز کر دی کہ مکروہ وقت شروع بھی ہو گیا،
پھر اب وہ نماز ادا کہاں سے رہے گی؟ پھر وہ دوسرے وقت میں پہنچ گیا۔ اسی طرح مغرب کا معاملہ لے لو کہ آخر وقت میں آیا اور مغرب کی 3 رکعت کے لیے اس نے نیت باندھی اور پھر اتنی طویل کر دی اپنی دونوں قراتیں، یا قیام اپنا قراتوں کی وجہ سے ہی قیام لمبا ہوتا ہے، کہ عشاء کے وقت میں پہنچ گیا، اب یہ پھر نماز ادا نہیں رہے گی، اب یہ قضا ہو جائے گی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح، رکوع میں جانا ہے، گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، انشاءاللہ پریکٹیکل طریقے میں وہ بھی آئے گا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو بھی اچھی طرح سے آپ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ربنا لک الحمد، یعنی اگر آپ امام کے ساتھ ہو تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ نے نہیں کہنا، اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ سمیع اللہ بھی کہو گے اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، آپ کو دونوں بھی پڑھنا ہے۔ ابھی تو میں مقتدی کے بارے میں زیادہ ڈسکس کروں گا، تو اور امام کا بھی ڈسکس کروں گا، اس کے ساتھ ہی ساتھ انفرادی کا بھی اور امام کے پیچھے کا بھی۔ اب جیسے ہی امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اس وقت آپ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کون سی دعا؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ویسے ہی ایک صحابی نے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو کلمات ہے وہ کس آدمی نے پڑھی؟ بہرحال اس آدمی کا پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ میں نے پڑھا۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جو اللہ کی تعریف کی ہے، اس پر 30,000 فرشتے ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بھائی امام جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا ولک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کو ضرور بھی ضرور پڑھ لیں۔ اب بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ تا قدر سبحان ربی الاعلی یہ پڑھے۔ ایک سجدہ ہونے کے بعد بیٹھے۔ 2 دعائیں ہیں جلسے کی، لیکن میں آسان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آسان دعا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ آپ اسے پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، وہی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح سے پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اگر انفرادی پڑھ رہے ہو تو اس کا طریقہ بھی آ گیا، اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ امام کے پیچھے پڑھتے وقت آپ کو قرأت نہیں کرنا، آپ کو سورہ نہیں ملانا، آپ کو سورۃ الفاتحہ بھی دل میں پڑھنا ہے، زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ اس کا کہ دعاؤں کا، باقی تمام تر دعائیں امام کے ساتھ رہ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہو، امام کے بغیر آپ کو تو پڑھنا ہی ہے، اور امام کے ساتھ بھی آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہو، فرض نماز ہے، تو تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ نہیں ملتا، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نہیں ملاتے۔ البتہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد ثنا پورے 3 رکعت والی نماز میں بھی نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت والی نماز میں بھی ثنا پہلی رکعت کے علاوہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے بعد، تو تشہد پڑھا جاتا ہے۔ تشہد کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے تشہد یعنی التحیات اس طرح سے سکھایا جس طرح سے اللہ کے نبی نے قرآن مجید مجھے سکھایا تھا یا سکھایا کرتے تھے۔ اور وہ التحیات کیا ہے؟
التحیات، بہت سارے لوگ التحیات پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح سے پڑھنا ہے ہمیں؟ التحیات للہ والصلوات، والصلوات پڑھتے ہیں، والصلوات والطیبات، طیبات والطیبات، السلام علیک، یہ پہلا سلام ہے، اور اس میں جو ضمیر آئی ہے وہ بھی ک کی ضمیر ہے، وہ یاد رکھیں آپ۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اگر چوتھی رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز، تو اس کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھے، دعائے معصورہ بھی پڑھے، اور اگر 2 ہی رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد کے بعد درود ابراہیم، دعائے معصورہ پھر بھی پڑھے۔ لیکن اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ امام کے ساتھ ہے تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ خود امام بنے ہوئے ہو، کہیں سفر پر ہو، کہیں گھومنے کے لیے گئے ہو، تو آپ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، صرف اور صرف تشہد پڑھ کر۔ اب درود ابراہیم بھی میں چوتھی رکعت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، چوتھی رکعت میں بیٹھے ہوئے ہو، تو اب درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی، پہلے کیا تھا؟ اللہم صلی علی، اب دوسرا جو صفحہ یا پھر دوسرا جو پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بارکہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہم انی، اس کو کہتے ہیں دعائے معصورہ۔ اب یہ جو دعا ہے وہ بڑی خاص ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے کچھ دعا ایسی بتلا دیجیے، سکھلا دیجیے جو میں نماز میں پڑھ سکوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ دعا صدیق اکبر کو سکھائی۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آپ نے پڑھ لی۔ امام صاحب نے ابھی بھی سلام نہیں پھیرا، آپ پڑھے، پھر اس کے بعد آپ پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی تشہد پڑھنے کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد، امام صاحب ابھی ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ کا پڑھ کر ہو چکا ہے، تو آپ جو ہے اس کے بعد بھی مسلسل دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا یا اس کے علاوہ دوسری بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پڑھے لازماً، پھر اس کے بعد سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اب آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے تسبیحات کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز پریکٹیکل طریقہ بھی اس ہفتے یا آئندہ ہفتے حوالوں کے ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا، خصوصاً اس ویڈیو کو گھر کی خواتین تک اور بچوں تک، بچیوں تک آپ شیئر کیجئے تاکہ وہ پڑھ سکے اور ان دعاؤں کو یاد کر سکے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے سے نماز میں جان پیدا ہوتی ہے۔
نماز میں جان پیدا ہوتی ہے اور آپ کی نماز مضبوط بن جاتی ہے۔ اور نماز کے بعد دعا ضرور کرنا، کیونکہ نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو ضرور دعا کیجیے۔ لیکن اس سے مراد وہ اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔